آج اس باوقار اجلاس دستار بندی کے صدر عالی قدر قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، آپ سب کی خدمت میں اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب ہمارے جو عزیز بھی ہیں اور محترم بھی ہیں، جناب قاری ولی اللہ صاحب کی یہ جو کاوشیں اور حصولیابیاں ہیں، ان کے لیے ہم نے خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اور یوں ہی یہاں سے جیسا کہ ہمارے محترم جناب قاری ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ علم و عمل کا یہ گلشن یوں ہی ہرا بھرا رہے، اور جس پوزیشن میں ہم نے 2 سال قبل دیکھا تھا آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم مزید اس میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ اس کا شعرہ اس علاقے میں نہیں بلکہ پورے ریاست بہار میں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو، اس کے معاونین کو، مخلصین کو، اساتذہ کو، منتظمین کو بہت قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میرا عنوان بھی طے ہے اور وقت بھی مقرر ہے، اس لیے میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اجلاس یہ جس نوعیت کا ہے اس نوعیت میں بڑی افادیت ہے، اور ہم نے اس کو محسوس کیا۔ سو میں سردست آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی بے ثباتی، مسلمانوں کی بے وقعتی، اور مسلمانوں کے جو پست ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی جناب افضل علی خان صاحب نے بھی بتایا، جہاں تعلیم سے دوری اور تہذیب و شائستگی اور تربیت میں کمی کا دخل ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا دخل مسلمانوں کے آپسی انتشار کا اور آپسی اختلاف کا بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا بہی خواہ، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں دھڑکتا ہوا دل دردمند اپنے سینے میں جو رکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کا فقدان اور اس کا نہ ہونا اس وقت ملک میں مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی زبحالی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر ستاتی ہے کہ صاحب ہمارا خاندان فلاں ہے، ہمارا گاؤں فلاں ہے، ہمارا باپ ایسا تھا، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے فلاں کو دبایا ہے، ہمیں فلاں کو دبانا ہے۔ ہر آدمی خاندان کی برتری میں کہیں مسلک اور کہیں ایک مشرق اور کہیں مختلف جو اس وقت ہمارے درمیان مسائل ہیں، ان مسائل کے تحت ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف خانوں میں اور ٹولیوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام تر اختلافات کو ختم کر کے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جہاں تک سوال خاندان کی برتری کا ہے، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ نبی کے خاندان سے اعلیٰ روئے زمین پر کوئی خاندان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو اور چودھریوں کو اور مکہ کے رئیسوں کو، مکہ کے تمام ذمہ داروں کو بلایا، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات پیش کی اور فرمایا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا تاثر کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور
آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی جوانی اور آپ کا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے گزرا ہے، ہم نے کوئی عیب آپ میں نہیں پایا ہے۔ قوم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین چٹ دیا اور آپ کی ذات کو پاک و صاف قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیک زبان پوری قوم نے یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پر اعتماد تھا اور آپ پر اعتماد ہے، آپ ہم میں سب سے لائق، سب سے فائق، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے باکمال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے کلین چٹ دیتے ہو اور میری ذات کو بالکل صاف ستھرا کہتے ہو، تو کیا میں اگر تم سے یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر ہے جو اس صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یک بار بھی تم پر حملہ کرے گا، تم ہماری بات مان جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، جھوٹ بولنا تو کیا، جھوٹ کا تصور بھی آپ سے نہیں کیا جا سکتا، آپ فرما دیجیے تو بڑے پیار سے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اللہ کا کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی ہم اللہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، وہ اپنی ذات میں صفات میں تنے تنا تھا، تنے تنا ہے اور تنے تنا رہے گا۔ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تم اگر شہادت توحید کی گواہی دے دیتے ہو اور مان لیتے ہو تو تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ یہ پیغام دیا سب سے پہلا جس نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت پر مخالفت کی، جس نے بغاوت کا بگل بجایا، جس نے سب سے پہلے آپ کے بات کو رد کیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یمن کا رہنے والا نہیں تھا، وہ ایران کا رہنے والا نہیں تھا، وہ کوئی دوسرے قبیلے سے نہیں تھا، بلکہ وہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی تھا، ان کے قبیلے کا آدمی تھا، اور وہ آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت کی خبر سن کر اپنی باندی کو مارے خوشی کے آزاد کر دیا تھا۔ وہ حضور کا چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا، پہلا وہ شخص تھا جس نے کھڑے ہو کر کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کیا اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ سب سے پہلے جس نے مخالفت کی ہے وہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی تھا، ان کے گاؤں کا آدمی تھا، ان کے محلے کا آدمی تھا، ان کے قبیلے کا آدمی تھا، ان کا رشتہ دار تھا۔ خالق کائنات کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او بدتمیز، میرے حبیب کو کہتا ہے کہ تباہ ہو جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جا کر کہو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب ہلاک ہوگا، ابو لہب برباد ہوگا، ابو لہب تباہ ہوگا اور وہ بھی تباہ ہوگا، اور جس چیز نے اس کے آنکھوں پر غرور کا، تکبر کا پردہ ڈال رکھا ہے، مال و دولت، جائیداد، منصب، سب تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے اور گاؤں اور محلے کا میرا فلاں خاندان ہے، میں سب کھٹی سے آتا ہوں، میں 10 کھٹی سے آتا ہوں، میں فلاں سے آتا ہوں، میرے دادا نے یہ کیا ہے، میرے باپ نے یہ کیا ہے۔ ادھرم سلطان کو اگر خاندانی وجاہت، برتری اور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل ہوتی
تبت یدا ابی لہب یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ باپ نبی ہے، بیٹے نے اطاعت نہیں کی، نبی کا بیٹا ہے اور نبی کی آنکھوں کے سامنے مرد ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، محبت پیدری میں مجبور ہو کر شفقتاً درخواست کی کہ اللہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کو پکارا کہ اے میرے بیٹے آ جا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا، سوار ہو جا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، وہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا وارث نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تیری مخالفت کی ہے۔ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن اللہ کی بات اس نے نہیں مانی تو وہ تیرا اہل نہیں۔ وہ کو بول رہا تھا تو گروپ میں اب دیکھیے تو منظرہ کتنا اچھا، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور میں آج مدرسہ فرقانیہ کے اس اسٹیج سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہم شیخ ہیں، نہ سید ہیں، نہ انصاری ہیں، نہ خان ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ منصوری ہیں، نہ راجی ہیں۔ ہم سب صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور ہم سب صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ ہیں، اور بس اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک قابل احترام وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کے حکام پر چلنے توفیق جس کو مل جائے اور جذبہ ہو، وہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے، وہی اللہ کے نزدیک محترم ہے، مکرم ہے، قابل احترام ہے، چاہے وہ سماج کا دبا کچلا کیوں نہیں سمجھا جاتا ہو۔ وہی جمن میاں، وہی جمراتی میاں، وہی شبراتی میاں، وہی ہل جوتنے والا، وہی جانور چرانے والا، وہی معمولی لباس پہننے والا، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، چاہے اس کا گھر جہاں بھی ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو یا محل میں رہتا ہو، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، چاہے وہ مہذب خاندان کے درمیان رہتا ہو یا بالکل لوگوں سے کٹا ہوا کہیں اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا ہو، اگر حلال و حرام کی تمیز اس میں ہے تو اللہ کے نزدیک معتبر وہ ہے، وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں ہمارا سکہ چلے، ہماری عظمت رہے، ہمارا سطوت رہے، ہمارا کچھ نہ کچھ حق ملے ہمیں، اگر ہمارے لیے عظمت رہے اس ملک ہندوستان میں تو نفرتوں کی دیواروں کو توڑنا ہوگا، اور برادریوں کی یہ دیواریں جو ہمارے دلوں میں کھڑی ہیں اسے پاؤں تلے روندنا ہوگا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک بننا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا، اس کے بغیر اس ملک میں سروائیو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہمیں سبق لینا چاہیے دنیا کی ان قوموں سے جنہوں نے اپنی بدترین عداوتوں کے باوجود آپس میں اتحاد قائم کر لیا، اور اس کی سب سے بہترین مثال علماء اور دانشوروں کی محفل میں قرآن مقدس سے دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی قرآن کریم کی زبان میں یہ اتنے بدترین دشمن رہے ہیں آپس میں کہ عیسائیوں کے گمان کے مطابق اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن عیسائی یہ سمجھتے رہے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے قاتل یہودی ہیں۔ ایسی سخت عداوت، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء،
کہتے ہیں کہ جنت میں عیسائی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں، جنت میں یہودی نہیں جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ناحق قرار دیتے ہیں۔ ایسی بدترین دشمنی کے باوجود، ایسی بدترین دشمنی کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو، لاکھوں یہودیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کی زمین سے کھدیر کھدیر کر کے بھگایا۔ مجبوراً اسرائیل جو فلسطین کی غصب کردہ جگہ ہے اس پر ان کو پناہ ملی۔ ایسی بدترین عداوت کے باوجود آج پوری دنیا میں یہودی اور عیسائی ایک بنے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے انہیں اختلاف ہے، بغاوت ہے، مسلم مفادات کے خلاف وہ سب ایک بن گئے۔ اور یہ مسلمان جس کا دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، قبلہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، یہ مسلمان ساری چیزوں کے ایک ہونے کے باوجود الگ الگ مسجدوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ عیدگاہوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ مدرسوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ محلوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ خاندانوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ برادریوں میں بٹا ہوا ہے۔ اے لوگوں، ہمیں برادری اور خاندان اور مسلک کے تمام زنجیروں کو توڑ کر صرف اور صرف ملت میں گم ہونا ہوگا کہ سب کو ایک بننا ہوگا اور نیک بننا ہوگا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نئی رانی رہے باقی، نہ تو رانی نہ افغانی، سب ایک ہو جائے تو یقیناً آج بھی اس ملک ہندوستان میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس آبادی کے لیے لوگ ایک ہو جائیں تو اس آبادی میں انقلاب آ سکتا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگ ایک ہو جائیں تو ہمارے گاؤں میں انقلاب آ سکتا ہے، اگر اس علاقے کے لوگ ایک ہو جائیں تو اس علاقے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کہ تعداد کی قلت اور کثرت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام کے تاریخ غزوات اور سرایہ کا مطالعہ کریں تو آپ بتا دیجئے ہمیں کوئی ایک جنگ بتا دو جس میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں برابر رہے ہوں، آپ آدھے رہے ہو، وہ بھی بتا دیجئے ہمیں۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا ہے ویسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا ہے۔ اب اس دیوار میں ایک نمبر کی بھی اینٹ ہے، دو نمبر کی بھی اینٹ ہے، اور ہمارے بھٹا والوں کے رحم و کرم پر ہم سب جیتے ہیں تو کوئی بھی 1000 اینٹا میں 1000 تو ایک نمبر ہو نہیں سکتا سوائے 700 کے۔ اور قاری ولی اللہ صاحب کو اس کا تجربہ ہوگا کہ انہیں 1000 میں کتنا ایک نمبر اینٹ نکلی ہوگی اور کتنی اینٹ میٹھا پاک اور کتنی اینٹ 3 نمبر نکلی ہوگی، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو بہرحال ہمارے مفتی مجاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، بڑے حکمت والے آدمی ہیں، اب یہ مفتی بھی ہیں اور ہم تو کبھی کبھار آتے ہیں، یہ تو برابر اسی علاقے کی نگرانی فرماتے ہیں۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ تمہاری دیوار میں جو اینٹ ہے یہ 1 نمبر کی، 1 نمبر کی، اس کو رہنے دو، یہ 2 نمبر جو مفتی وسیع کی طرح ہے اس کو نکال دو۔ اب 2 نمبر کی اینٹ کو مفتی صاحب نے کہا نکال دو، تو 2 نمبر کی اینٹ کو جو نکالا آپ نے تو اس کے اوپر جو 1 نمبر کی اینٹ ہے وہ اپنی جگہ رہ گئی یا گر جائے گی؟ موہنا گرے گی یا رہے گی؟ کیوں بھائی؟ وہ تو 1 نمبر ہے، خان صاحب ہے، وہ تو موہنا نعمت اللہ صاحب ہے، وہ کیوں گرے گی نیچے؟ وہ تو بہت مضبوط ہے۔ نو، وہ 1 نمبر اینٹ ضرور ہے لیکن 2 نمبر اینٹ اس کو سہارا دیے ہوئے۔ یہ مضبوط مسلمان، یہ جاگیردار مسلمان، یہ زمیندار مسلمان، یہ گاؤں کا مکھیا، یہ گاؤں کا ٹھیکیدار، یہ گاؤں کا بھٹا کا مالک، یہ گاؤں کا بڑا رئیس،
وہ جو رکشہ کھینچنے والا ہے، وہ جو اس کا مزدور ہے، وہ جو کاشتکار ہے، وہ جو اس ٹولے میں رہتا ہے، وہ جو سڑک کے کنارے ایک جھوپڑی بنائے ہوا ہے، وہ مسلمان اس کے لیے سہارا ہے۔ اگر اس نے یہ سمجھا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی اوقات میں میرے سامنے بیٹھے گا، یاد رکھو کہ یہ مسلمان بھی اپنی جگہ مضبوط نہیں رہ سکے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا ہے۔ میرے دوستو، اختلاف تو ہوگا، رائے کا اختلاف ہونا ہے، ارے اختلاف نہیں ہوگا تو انسان کیسا؟ جھگڑے ہوں گے، الگ الخصام ہے۔ ہم تو خصیم مبین کا لقب لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ حضرت انسان۔ جھگڑے کا ہونا، اختلاف کا ہونا انسانی فطرت اور طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوگا، ہاں، اختلاف کو باقی رکھنا یہ آدم علیہ السلام کی صفت نہیں ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ غلطی ہوئی توبہ کر لو، جیسا کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی اور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر کہ آپ نے یہ شجر کھانے سے منع کیا تھا، ہم نے کھا لیا، ہم جنت سے نکالے گئے، ان کو ہم نے اعتراف کر لیا، یہ غلطی ہوئی ہے، شیطان نے بہکایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، فلم تغفر لنا، اگر آپ نہیں معاف کرتے، آپ رحیم رحم نہیں کرتے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اختلافات کو باقی رکھنا، صلح نہ کرنا، دلوں کو نہ ملانا، صلح سے بھاگنا، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ ابلیس نے بھی غلطی کی، لیکن غلطی کر کے وہ اڑ گیا، جم گیا۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اندر بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، احترام ہر حال میں کیجئے۔ ہمارے ہاں تو 5 سال میں ابھی مکھیا کا الیکشن ہوا، آنے والا 5 سال باقی ہے، ابھی جو ووٹ کا اختلاف ہوا ہے یہ 5 سال تک چلے گا، اس کا بدلہ 5 سال تک لیں گے، جب موقع آئے گا 76 کر دیں گے، جب موقع ہوگا 307 میں ڈال دیں گے، جب موقع ہوگا کسی کے ساتھ آپ رہو گے آپ کا نام ڈال دیں گے۔ چلو اب تھکا رہے ہیں یا تھک رہے ہیں وہ معاملہ بات کا ہے، اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کو یہ شبہ ہوا تھا کہ آپ نے الیکشن میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، آپ اس پارٹی میں تھے، آپ اس پارٹی میں تھے، آپ اس محلے میں تھے، اس محلے میں تھے۔ جو قوم اس قدر کم ظرفی اور تنگ نظری پر اتر آئے، اس قوم کو دنیا میں ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھنا، اختلاف تو ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف، رائے کا اختلاف کو دل کا اختلاف نہ بنائیں، اور اختلاف ہونے کے باوجود بھی احترام نفس باقی رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ مسلک حنفی کے پیروکار ہیں، اور سیدنا امام اعظم رحمت، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے احساس ہے، اس لیے ناظم جلسہ اطمینان سے رہے، میں اپنے وقت جگہ لے رہا ہوں انشاءاللہ، میں انتظام میں خلل کا قائل نہیں ہوں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلک حنفی کے پیروکار ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ ہیں۔ حضرت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک علماء جانتے ہیں کہ ہزاروں مسائل کے اختلاف ہے اور دلائل کی بنیاد پر ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ فاتحہ اور ایصال ثواب کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور وہ 2 رکعت نفل نماز جو انہوں نے ادا کی وہ وقت کے امام ہیں، اور دوسرے امام کے مزار پہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ
چھوڑ کر امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اپنے ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھایا، کندھے تک نہیں اٹھایا، اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا، سینے پر نہیں باندھا۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ آپ کا مسلک تو وہ نہیں تھا جس طرح سے آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ مسلک تو امام ابو حنیفہ کا ہے، آپ تو اس مسلک سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کے یہاں تو کان کے لو تک نہیں بلکہ کاندھے تک ہاتھ اٹھانا زیادہ بہتر ہے، پھر آپ نے ایسے نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ بے شک تم صحیح کہتے ہو کہ مجھے اختلاف ہے اور میری رائے وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، لیکن میں نے ان کے مزار پر ان کے مسلک کے مطابق نماز اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے اس قبر والے سے شرم آئی ہے کہ میں یہاں آ کر اپنے مسلک کی پیروی کروں اور ان کے مسلک کا احترام۔ مانا کہ آپ سے جھگڑا ہے، مانا کہ آپ سے رائے کا اختلاف ہے، لیکن یہ بھی کون سا اسلام ہے کہ ہم آپ کے دروازے پہ نہیں جاتے، ہم آپ کی عیادت میں نہ جائیں، ہم آپ کی دعوت میں نہ جائیں، ہم آپ کے مدرسے میں نہ آئیں۔ مسلمانوں، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی امت میں ہیں۔ اگر ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں، رائے کا اختلاف ایک کو نہیں 1000 صحیح، لیکن ہم ہمیشہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے بنیں اور مسلمانوں کے مفاد کو آگے رکھیں، اور جب کسی مسلمان کے مفاد کی بات آ جائے، ملت کے مفاد کی بات آ جائے، مسجد مدرسہ عیدگاہ قبرستان دینی مرکز کی بات آ جائے، تو ہم سب بحیثیت قوم، بحیثیت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متوالے ہونے کے اور بحیثیت امت واحدہ ایک رہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ اپنی کمزوری کا اور اپنے ناکامی کا شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آگے بڑھ کر ڈیفینس نہیں اوفینس کریں گے اور اقدامی شکل میں اسی آبادی کا ایک ایک بچہ، ہمارے علاقے کا اور ہماری قوم کا ایک ایک بچہ طرب میں اور مستی میں یہ ترانہ گنگنائے گا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتا ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ذاتی اختلافات کو خدا کے واسطے قومی اور ملی مفاد پر قربان کر دیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار میں پھر دل کی گہرائی سے اپنے عزیز محترم جناب قاری ولی اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو آپ جیسے کم عمر آدمی سے اپیکشا اور امید اور توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ سو اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آبادی اور قرب و جوار کے تمام لوگوں کا اعتماد حاصل کریں اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔